مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مثنوی شریف سے آج ہم ایک حکایت سماعت فرمائیں گے اور اس سے کچھ نصیحت لینے کی کوشش کریں۔ مثنوی شریف مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں حکایت ہے۔ وہ حکایت یوں ہے کہ 4 دوست مل کر ایک سفر پر جاتے ہیں۔ 4 دوستوں میں ایک ستار کا کام کرنے والا تھا، اور دوسرا سونار تھا، سونے کا کام کرنے والا، تیسرا درجی تھا، اور چوتھا ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا۔ تو یہ چاروں مل کر سفر پر جاتے ہیں اکٹھے۔ پھر یہ اپنا شہر چھوڑ کر کسی اور شہر میں پہنچتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے۔ اب رات گزارنے کے لیے وہ وہاں پر قیام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ رات ہم یہاں گزارتے ہیں، کل پھر صبح اور سفر آگے کیا جائے گا۔ تو چاروں میں بات یہ طے ہوتی ہے کہ یہ ملک انجانا ملک ہے، معلوم نہیں لوگ کیسے ہیں، چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ زنی ہو سکتی ہے، اپنے جان کا بھی خطرہ ہے، اور جنگل کا ماحول تھا تو جانوروں کا بھی خطرہ ہے۔ تو ارادہ یہ کرتے ہیں، سب مل کر مشورہ کرتے ہیں کہ ہم 3 لوگ سوئیں گے، 4 ہیں تو 3 لوگ سوئیں گے اور ایک پہرا دے گا تاکہ تینوں کی حفاظت ہو سکے، اور باری باری پہرا دیں گے۔ رات کے 4 حصے کیے انہوں نے۔ پہلے حصے میں جو ہے ستار کی باری تھی، وہ پہرا دے گا، پھر دوسرے حصے میں سونار پہرا دے گا، پھر تیسرے حصے میں درجی پہرا دے گا۔ اس طرح جو ہے انہوں نے تقسیم کر لیا رات کو، اور شروع ہو گئی۔ 3 لوگوں آرام کرنے لگے، اور جو ستار کام کرنے والا تھا، لکڑی کا کام، اس کی باری تھی پہرا دینے کا۔ وہ جب پہرا دینے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اب کچھ دیر جاگنا ہے، تو کیوں نہ میں کچھ نہ کام کروں تاکہ مجھے نیند سے بھی جو ہے راحت ملے اور وقت بھی آسانی سے کٹ جائے۔ تو اس نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو کاٹ کر، لکڑی کی ٹہنی کاٹی، اور کاٹ کر اسے تراش کر اس سے ایک عورت کا پتلا بنا دیا۔ لکڑی کو تراش کر اس سے ایک عورت کا پتلا بنا دیا۔ اس کا وقت ختم ہوا تو پھر دوسرا جو درجی تھا اس کی باری تھی کہ اب وہ پہرا دے، باقی کے 3 آرام کریں۔ تو درجی نے دیکھا کہ میرے بھائی نے جو ستار تھا اس نے لکڑی کو تراش کر ایک عورت کا پتلا بنا دیا ہے، تو کہنے لگا کیوں نہ میں اسے کپڑے سی دوں۔ تو اس نے جو ہے اپنے پاس کے کپڑے کا استعمال کر کے اس کے لیے کپڑے سی دیے۔ اب اس کی باری ختم ہوئی تو سونار کی باری آئی۔ تو سونار نے کہا کہ میرے دونوں بھائیوں نے، ایک نے پتلا بنا دیا، ایک نے اسے کپڑے سلا دیے، تو میں جو ہے اس کے لیے زیور بناتا ہوں۔ تو اس نے اسے زیور پہنا دیے اور زیور سے اسے آراستہ کر دیا، بہت خوبصورت سا مجسمہ بن گیا۔ جب اس کی بھی وقت ختم ہوا، اور آخری وقت جو تھا وہ فقیر کا وقت تھا، اللہ والے کا وقت تھا، وہ جب اٹھا تو وہ وقت بھی تہجد کا وقت تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے 3 ساتھیوں نے اچھا کام کیا ہے، ایک نے پتلا بنایا، دوسرے نے اسے کپڑے پہنائے، تیسرے نے زیور سے آراستہ کیا، لگ بھی خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو اس نے مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، تہجد پڑھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے تہجد کا وقت۔ تو فقیر کے لیے وہ وقت اچھا بھی تھا اور قبولیت کا وقت بھی تھا، تو اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس مجسمے کو، اس پتلے میں جان ڈال دے۔ تو وہ پتلا جو ہے زندہ ہو گیا، وہ عورت بن گئی، ایک خوبصورت عورت۔ جب صبح کو چاروں اٹھے تو دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت عورت ہے۔ اب چاروں کہنے لگے کہ یہ میری ہے۔ ستار کہنے لگا اسے میں نے بنایا، اول سے میں نے اسے بنایا ہے، لکڑی کو کاٹ کر تراش کر میں نے بنایا، یہ میری ہے۔ درزی کہنے لگا تیرے بنانے سے کیا ہوتا ہے، اس کو تو میں نے جو ہے کپڑے پہنائے ہیں، یہ میری ہے۔ تو سونار کہنے لگا تمہارے تو لکڑی اور کپڑے کا کیا لے کر بیٹھے ہو، میں نے اس کو سونے سے، قیمتی زیورات سے آراستہ کیا ہے، زیادہ قیمت میں نے اس میں لگائی ہے، تو یہ عورت میری ہے۔ تو فقیر کہنے لگا تم تینوں کی بات غلط ہے، تمہاری تینوں کی چیزیں فانی چیزیں ہیں، میں نے اس کے اندر روح ڈالی ہے، جان اللہ سے دعا کر کے اس کے اندر جان ڈلوائی ہے، تو اصل تو چیز جو ہے وہ روح ہے، وہ جان ہے، تو اس پر میرا حق ہے۔ تو چاروں اپنی اپنی بات کہنے لگے، کوئی ماننے کو تیار نہیں، سب کہتے تھے کہ میری ہے میری ہے میری ہے۔ جھگڑا چلا۔ اب جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو اس ملک کا جو بادشاہ ہے، راجا ہے، اس بادشاہ کے پاس جائیں گے، اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو وہ بادشاہ کے پاس پہنچے
تو بادشاہ کو ساری حقیقت انہوں نے بیان کی کہ رات کو ہم نے اس طرح کیا، ستار کہتا تھا کہ میں نے لکڑی سے مجسمہ بنایا، درجی کہتا ہے کہ میں نے کپڑے ڈالے، سونار کہتا ہے کہ میں نے زیور ڈالے، فقیر کہتا ہے کہ میں نے اس میں اللہ سے دعا کرا کے روح ڈالی ہے، یہ میری ہے۔ سب اپنا اپنا دعویٰ کرنے لگے۔ تو بادشاہ کہنے لگا، سب سننے کے بعد وہ فیصلہ سناتا ہے کہ میں فیصلہ سناتا ہوں، سنو۔ اے ستار، نہ یہ تیری ہے، اے درجی نہ یہ تیری ہے، نہ سونار کو کہتا ہے کہ تیری ہے، فقیر کو کہتا ہے کہ یہ تیری بھی نہیں ہے، کیونکہ تم چاروں اب میرے ملک میں ہو، اور جس ملک کے درخت کو کاٹ کر جس کی لکڑی سے اس عورت کو بنایا گیا وہ میرے ملک کی ہے، تو یہ عورت اب میری ہے۔ وہ بادشاہ بھی دعویٰ کرنے لگا کہ اب میری ہے۔ تو اب معاملہ کیسے سلجھے؟ تو وہ عورت جو تھی وہ خود بول اٹھی، کہنے لگی کہ تم سب اپنا اپنا دعویٰ کر رہے ہو کہ میں کس کی ہوں، میں کس کی ہوں، تھوڑا مجھ سے بھی تو پوچھو کہ میں کس کی ہوں۔ سب نے کہا کہ اچھا تو بتا، تو کہے، جس کو کہے گی اپنا تو اس کی ہو جائے گی۔ تو وہ عورت کہتی ہے، سب کو لے کر اس درخت کے پاس پہنچتی ہے، بادشاہ کو لے کر اور چاروں کو لے کر، اور درخت کے پاس جاتی ہے اور درخت سے جا کر لپٹ جاتی ہے اور درخت میں گم ہو جاتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حکایت ہمیں سنا کر درس کیا دیتے ہیں کہ جو چیز جہاں کی ہے وہیں پر جانے والی، ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں فنا ہو جائیں گے، تو اس پر اپنا دعویٰ نہ کرو کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ہاتھ کہتے ہیں کہ جسم میرا ہے، زبان کہتی ہے کہ یہ جسم میرا ہے، دل کہتا ہے کہ یہ جسم میرا ہے، لیکن ہمارے جسم میں نہ جانے کتنے کیڑے ہیں، پیٹ میں نہ جانے کتنے کیڑے جراثیم ہیں، وہ جراثیم کہتے ہیں کہ یہ سارا جسم میرا ہے، معلوم نہیں یہ جسم ہے کس کا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور ہمیں مٹی سے بنایا ہے، واپس مٹی میں چلے جانا ہے۔ تو اس دنیا کی محبت میں نہ آؤ، اپنے رب کو پہچانو، رب نے عبادت کے لیے بھیجا ہے تو رب کی عبادت کرو، رب کی اطاعت کرو، اور شریعت کی پابندی کرو، سنتوں پر عمل کرو، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال اس حکایت کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں۔ تو حکایت کے ذریعے پیغام جب ہم تک پہنچتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ حکایت جو ہے دیر تک یاد رہتی ہے۔ ابھی جو میں نے حکایت سنائی، کیسے آپ سوچتے جائیں گے کہ آپ کیسی حکایت ہے کہ ایک عورت بنائی گئی، کیسے بنی، کیا بنی، بہت دیر تک ہمارے دماغ میں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ جب دیر تک چلتی رہتی ہیں تو ہم اس کو سوچتے ہیں، اور سوچنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں ہمارے دماغ میں اور دل میں اتر جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام پر بھی ہم عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ